نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 7واں پارہ سورۃ انعام، آیت نمبر 83 to 90۔ لفظی ترجمہ: و تل کا، اور یہ حجتنا ہماری دلیل تھی، آتیناہا دی تھی ہم نے اس کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، علی قوم ہی ان کی قوم پر، نرفع ہم بلند کرتے ہیں درجات ان درجے، من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں، انا بے شک ربا کا آپ کا پروردگار حکیم دانا علیم خوب جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا اور عطا کیے ہم نے لہو اس کو، اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، کلن سب کو، ہدینا ہم نے ہدایت دی، و نوحن اور نوح کو ہدینا ہم نے ہدایت دی تھی، من قبل ان سے پہلے، ومن ذریتہ اور اس کی اولاد میں سے، داؤد علیہ السلام، سلیمان اور سلیمان علیہ السلام، و ایوب اور ایوب علیہ السلام، و یوسف اور یوسف علیہ السلام، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام، و ہارون اور ہارون علیہ السلام کو، وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین نیک کام کرنے والوں کو، زکریا اور زکریا علیہ السلام، و یحییٰ اور یحییٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، و الیاس اور الیاس علیہ السلام، کل ہر ایک من الصالحین نیک بختوں میں سے تھے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و الجسا اور جسا علیہ السلام، و یونس علیہ السلام، و لوطن اور لوط علیہ السلام، و کلن اور ہم سب کو، فضلنا فضیلت بخشی تھی ہم نے، علی العالمین تمام جہان والوں پر، ومن آبائہم اور ان کے باپ دادوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے، واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں سے، واجتبیناہم برگزیدہ کیا ہم نے ان کو، وہدیناہم اور ہدایت بخشی ہم نے ان کو، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ ذالک یہ ہے، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، یہدی راہ دکھاتا ہے بھی ساتھ اس کے، من یشاء جس کو وہ چاہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، ولو اور اگر اشرکوا یہ شرک کرتے، لحبط تو ضائع ہو جاتے، عنہم ان سے، ما کانوا جو وہ تھے، یعملون عمل کیا کرتے۔ اولئک یہی تھے، الذین وہ لوگ، آتیناہم عطا کی تھی ہم نے جن کو، کتاب والحکمہ اور شریعت، والنبوۃ اور نبوت، فإن پھر اگر یکفر بہا اگر وہ کفر کرتے ان کے ساتھ، ہؤلاء یہ لوگ، فقط پس تحقیق، وکلنا مقرر کر دیے تھے ہم نے، بہا ان کے ساتھ، قومن ایسے لوگ، لیسو جو نہیں ہیں، بہا ان کے، بکافرین انکار کرنے والے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہیں ہدی اللہ ہدایت دی ہے اللہ نے، فبہداہ بس ان کا طریقہ پر اقتدی چلو یعنی پیروی کرو، قل کہہ دیجئے، لا نہیں اسألکم میں تم سے مانگتا، علیہ اس پر، اجرن کوئی بدلہ، ان نہیں ہوا وہ، الا مگر ذکر نصیحت ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے، نہیں ہے مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ فرمایا اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک آیت کریمہ میں حجت سے مراد دلائل توحید ہیں جو قوم کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے۔ یہ دلائل اللہ تعالیٰ نے قوم کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے تاکہ وہ تنہا پوری قوم پر غالب آ جائیں، تو فرمایا چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنے آپ کو توحید کی دعوت دینے کے لیے وقف کر دیا، اس لیے ہم نے بھی ان پر بڑے بڑے احسانات فرمائے، دنیا ہی میں انہیں یہ انعام دیا کہ نیک اولاد سے نوازا، اور اس کے بعد ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب اتارنے کا سلسلہ جاری کر دیا،
اور اسی سلسلے کی آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ، الیاس، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام والجسع اور یونس اور لوط علیہ السلام، اور ان سب کو جہانوں پر فضیلت دی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو بھی، اور ہم نے انہیں چنا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ وہ خوبصورت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، اور حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض کے باپ کو، بعض کی اولاد کو، اور بعض کے بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے چن لیا، اور ان سب کو ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ مذکورہ تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کا مقام بیان فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی پوری قوم اور ان کے معبودوں سے برات کا اعلان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام کو بطور جزائے خیر بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ تو سیدہ سارہ علیہ السلام نے اس سے تعجب کیا اور فرمایا سورۃ ہود میں، اور انہوں نے کہا کہ ہائے میری بربادی، کیا میں جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرا خاوند ہے بوڑھا؟ یقیناً یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہیں؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں اور تم پر اے گھر والو، بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا اور بڑی ہی شان والا ہے۔ فرشتوں نے دونوں میاں بیوی کو سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی کہ وہ نبی ہوں گے اور ان کی نسل کا سلسلہ بھی آئندہ جاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دی میں فرمایا تو ہم نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ سیدنا نوح علیہ السلام دونوں اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کو عظیم خصوصیات حاصل ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو تو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام اہل زمین کو غرق کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لائے تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو باقی رکھا۔ اب سب لوگ آپ ہی کی اولاد ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے بعد تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام آپ ہی کی اولاد میں ہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ حدید میں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ میں یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چلاتا ہے، اور اگر یہ لوگ شریک بناتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کے بارے میں فرمایا جا رہا کہ اگر وہ شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال جو تھے وہ ان کے برباد ہو جاتے۔ ان انبیاء کو نبی اور رسول ہونے کا جو شرف حاصل ہوا وہ محض اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوا، اور اسی ذات باری تعالیٰ نے انہیں دین خالص کی ہدایت دی۔ اگر وہ ان عظمتوں کے باوجود شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے تو ان کے سارے اعمال صالحہ ضائع ہو جاتے۔ اس آیت کریمہ میں شرک کی ہیبت ناکی اور خطرناکی کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ زمر میں، اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے کہ بلا شبہ اگر تو نے شریک ٹھہرایا تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا اور تو ضرور بالضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ سب کے لیے حکم، ہر ایک انسان کے لیے کہ جس نے شرک کیا اس کے سارے اعمال جو ہے وہ برباد ہو گئے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو کسی صورت ان کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو آسمانی کتابیں دی، علم و نبوت سے نوازا، اس لحاظ سے کہ اگر کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں تو وہ گویا گزشتہ تمام انبیاء اور آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے اس انکار کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔
پھر اس نے تو ان دونوں پر ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام اور مومنین کی جماعت کو پیدا کر دیا جو ان پر ایمان لے آئے ہیں اور ان پر اور دین اسلام پر جان قربان کرنے کے لیے ہمہ دم تیار رہتے ہیں۔ یہ لوگ یعنی یہ اہل کتاب اس کتاب، حکم اور نبوت کو نہ مانے، اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننے والے کفار اور مشرکین ہیں، تو ہم نے ان یعنی کتاب و نبوت کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو ان نعمتوں کا انکار نہیں کرتے، یعنی مہاجرین اور انصار، اور قیامت تک کے لیے ان کے پیروکار۔ سبحان اللہ۔ سورۃ توبہ میں فرمایا، اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ۔ یہی بڑی کامیابی ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، سو آپ ان کی ہدایت کی پیروی کر کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ مذکورہ بالا انبیاء کی اقتداء کریں، کیونکہ اللہ نے انہیں ایمان باللہ، توحید خالص اور اخلاق حمیدہ اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ یہ آیت دلیل ہے کہ ابتدائے اسلام میں جن معاملات کے بارے میں قرآن میں کوئی نص نازل نہیں ہو رہی ہوئی تھی، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ گزشتہ انبیاء کی پیروی کریں۔ اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کفار قریش سے کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے قرآن کریم کی تعلیم پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کیونکہ یہ تو رہتی دنیا تک تمام جہانوں کے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت کا خزانہ ہے۔ بے شک اللہ اس نصیحت کے خزانے سے ہمیں بھی لینے کی کچھ نصیحت توفیق عطا فرمائے۔ خوبصورت آیات، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنا آسان کریں، اور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم ایمان کے راستے پر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں میں سے بھی ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو شامل کرے، بلکہ سب کو شامل کرے، تاکہ ہم سب وہاں جنت میں اکٹھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کے والدین، جن کی اولاد، جن کے بہن بھائی سب وہاں جنت میں جمع کر دیے جائیں گے۔ بہت خوبصورت حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب نیک لوگ اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں یا اپنی اولاد کے بارے میں پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد یا میری بیوی یا میرے والدین کہاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بتائیں گے کہ وہ بھی جنتی ہیں۔ تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان کے وہ جو نیک رشتہ دار تھے جو جنتی بنے، ان کو ان کے پاس یعنی جمع کر دیا جائے گا، یعنی جو درجے میں کم تھے ان کو درجے سے اوپر لایا جائے گا ان کے رشتہ داروں کے پاس ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہوں خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کی فیملیاں وہاں جنت میں جمع ہو جائیں، اکٹھی ہو جائیں، آمین۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، دعائیں کرنی پڑیں گی، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔